بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں رفاع FM 102.2 اور پروگرام ذرائع ابلاغ اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اصغر خان عسکری۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم ذرائع ابلاغ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن ذرائع ابلاغ کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں، ہم اس گفتگو کرتے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ابلاغ کے ذرائع کو استعمال کرنے کے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے۔ اگر ہم ٹیلی ویژن استعمال کر رہے ہیں، ہم اخبار استعمال کر رہے ہیں، ہم میگزین استعمال کرتے ہیں، یا اسی طرح سے سوشل میڈیا کو ہم استعمال کر رہے ہیں، تو اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے کہ ایک مسلمان جب مختلف ذرائع ابلاغ کو استعمال کرے گا تو وہ ان کو کن حدود اور قیود کے اندر رہتے ہوئے ان ذرائع کو استعمال کرنا چاہیے۔ اسی پروگرام میں ہم آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے سیرت اور کالم نگاری، یعنی کالم نگاری جو ہے، جس طرح آپ اخبار پڑھتے ہیں تو اخبار میں آپ دیکھتے ہیں یا کوئی میگزینز وغیرہ پڑھتے ہیں، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ادارتی صفحہ ہوتا ہے اور اس صفحے کے اوپر کالم نگار جو ہے وہ کالم لکھتے ہیں۔ تو اس کالم کو لکھنے کے لیے بنیادی طور پر آج ہم بات کریں گے کہ وہ کالم ہے کیا، اس کالم کی اقسام کیا ہے، اور کالم نگاری کرتے وقت ایک کالم نگار کو کن اخلاقی اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور پھر بحیثیت مسلمان جب ایک مسلمان کالم نگار ہے اور وہ کالم لکھتا ہے تو اس کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں کیا اسوہ حسنہ موجود ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی کی ہے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محترم ڈاکٹر میاں محمد رمضان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، پروگرام جو ہے آپ رفاع FM 102.2 کا جو فیس بک پیج ہے اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح رفاع FM کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پر بھی آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پروگرام بنیادی طور پر ڈاکٹر میاں رمضان صاحب جو ہے وہ خود تحقیق کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ مختلف حوالہ جات سے اور جو ذرائع ابلاغ کے اوپر اس وقت جو کتابیں موجود ہے، جو لٹریچر موجود ہے، اسی سے تحقیق کرتے ہیں اور وہ ہم آپ کے سامنے گوشے گزار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے گا کہ یہ ڈاکٹر میاں رمضان صاحب کی تحقیق ہے، اور وہ تحقیق جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے گا کہ کالم ہے کیا چیز؟ نام تو ہم بہت زیادہ سنتے ہیں کہ جی فلاں کا کالم پڑھا، آج فلاں کا کالم پڑھا، اور وہ ادارتی صفحے کے اوپر ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی کچھ چیزیں آ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے بھی، اکیڈیمیا کے لیے بھی، اور جو ہمارے طالب علم ہے میڈیا سائنسز کے، ان کے لیے بھی، کہ کالم ہے کیا اور کالم کی اقسام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرائع ابلاغ میں پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، وہ دونوں جو ہیں وہ چار طرح کی چیزیں جو ہیں وہ عوام کے سامنے رکھتے ہیں اپنے ابلاغ کے ذریعے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اخبارات ہوں تو ان کی جو خبریں ہیں یہ وہ واقعات، بیانات یا چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے وہ وقوع پذیر ہوتی ہیں ویسے ہی وہ رپورٹ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جس کو عموماً ہم میرر اپروچ کا نام بھی دیتے ہیں۔ صحیح، جیسے آئینے کے سامنے ہم جاتے ہیں تو آئینہ بغیر لگی لپٹی کے ہاں، ہمیں وہ تصویر دکھاتا ہے جو وہاں جا رہی ہے۔ تو اخبارات کا یا میڈیا کا ایک کام یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ایز اٹ از جو ہے وہ دکھائیں۔ ٹھیک، اس کے اندر کسی کالم نگار کا، کسی رپورٹر کا یا کسی تجزیہ نگار کا اپنا اظہار خیال نہ ہو، صحیح، ذاتی رائے نہیں ہو، ذاتی رائے نہ ہو۔ دوسرا، یعنی یہ اخبار، یہ چیزیں خبروں کی صورت میں جو ہے وہ اخبارات میں چھپتی ہیں، یا جو نیوز بلیٹنز ہوتے ہیں اس میں ہیڈ لائنز کی صورت میں یہ، اور اس میں عموماً ادارے یہ کرتے ہیں کہ اپنی کریڈیبلٹی کو، اپنے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے
وہ جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے اس کو ایز اٹ از جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو ریالٹی ہے۔ دوسری چیز جو ذرائع ابلاغ کے اندر آتی ہے وہ لوگوں کی ذاتی رائے ہے، یعنی ایک رپورٹر جو ہے وہ اگر خبر دے گا تو ایز اٹ از دے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اس خبر پر کالم لکھتا ہے تو اس میں وہ اپنا تجزیہ، اپنی رائے شامل کر سکتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے اخبار کی اپنی رائے، صحیح، ٹھیک ہے، یہ اداریے کی شکل میں چھپتی ہے۔ اب لکھنے والا بھلے کوئی کالمسٹ یا رپورٹر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ چیز لکھے گا جو ادارہ چاہ رہا ہے، صحیح، ادارے کی رائے یہ ہو نہ جائے گی، رپورٹر کی رائے ہے نہ یہ کالمسٹ کی رائے ہے، صحیح، یہ بنیادی طور پہ ادارے کی رائے ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چھپتی ہے اداریے کی شکل میں، ٹھیک ہے نا، اداریہ اور اداراتی شزرہ، ٹھیک ہے نا، ایڈیٹوریل اور ایڈیٹوریل نوٹس صحیح، کی شکل کے اندر جو ہے، اور عموماً یہ جو اوپن پیج ہوتا ہے جسے اداراتی صفحہ بولتے ہیں، اس میں اخبار کی تختی کے نیچے یہ تحریر جو ہے وہ چھپتی ہے، اور بعض اوقات یہ ایک ہی سرخی کے تحت ہوتی ہے، کئی دفعہ یہ ذیلی سرخیوں کے تحت بھی ہے، تو جو پہلا ہوتا وہ اداریہ کہلاتا ہے، اور جو اگلی ایک یا دو تحریریں ہوتی ہیں وہ ادارتی شزرہ کہلاتا ہے، صحیح، یا انگلش میں اس کو ایڈیٹوریل اور ایڈیٹوریل نوٹ جو ہے نا وہ صحیح، بولا جاتا ہے، اور یہ اداریے کی نسبت مختصر بھی ہوتا یہ ہے، مختصر بھی ہوتا ہے، اور سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے اس کو اداریے میں، اور اس سے کم اہم چیز کو شزرے کے اندر جو ہے وہ کور کیا جاتا ہے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے ان ساری چیزوں کے اوپر لوگوں کی کیا رائے ہے، صحیح، یعنی خبروں پہ، اداریے پہ، اور جو کالمز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کی رائے۔ تو یہ چار قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کسی اخبار کے اندر یا کسی میڈیا چینل کے اندر جو ہے نا وہ جو آتی ہیں، وہ یہ چار قسم۔ اب آتے ہیں ہم کالم کی طرف۔ کالم بنیادی طور پہ تو سٹون کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اخبار کے اندر بھی چونکہ کالم بنے ہوتے ہیں، ایک کالم، دوسرا کالم، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، عموماً 8 کالم کے اندر ایک صفحہ جو ہے وہ ہاں، منقسم ہوتا ہے۔ تو پہلے عموماً یہ کالم جو ہوتے یہ ایک کالم کے اندر چھپتے تھے، اس لیے ان کا نام جو ہے وہ کالم پڑ گیا، صحیح، ٹھیک ہے۔ بعد میں یہ ایک کالم کی بجائے 2 3 کالم کے اوپر جو ہے نا، لیکن اب کالم کی جو تعریف ہے یہ ہے کہ یہ ایک صحافتی تحریر ہوتی ہے صحیح، جو کسی اخبار کے اندر کسی خاص نام سے کسی ایک شخص کے ساتھ جو ہے وہ منسوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور کسی خاص عنوان کے تحت چھپتی ہے، جیسے مجیب الرحمان کا جلسہ عام، جاوید چودھری کا 0 پوائنٹ، اور مرحوم عبد القادر حسن صاحب لکھتے تھے غیر سیاسی باتیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ سر راہ نوائے وقت کا بڑا مشہور کالم ہے، عباس اطہر صاحب کی، جی نہیں پتہ نہیں کون کون اس کو لکھتا ہے، جی، لیکن یہ ایسا کالم ہے کہ جس کے اوپر لکھنے والے کا نام نہیں ہے، صحیح، اور یہ ایک طویل عرصے سے لکھا جا رہا ہے، اور یہ جو ہے نا یہ اسی طرح جو ہے نا وہ تو گویا کہ ایک ایسی تحریر ہے، ایک ایسی صحافتی تحریر ہے جس میں لکھنے والے کا ذاتی تجزیہ اور ذاتی رائے شامل ہے، صحیح، اور یہ اخبار میں ایک مستقل جگہ پاتی ہے، اس کا ایک مستقل عنوان ہوتا ہے، اور اس کا لکھنے والا بھی کا نام بھی ساتھ جو ہے نا، اور لکھنے والا کالم نگار کہلاتا ہے۔ صحیح، اچھا، اب یہ جو کالم نگاری ہے پہلے تو یہ اخبارات تک ہی محدود تھی، اب یہ بولتے کالم بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، صوتی کالم، ہاں جی، صوتی کالم جو ہیں یہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جاوید چودھری اپنا کالم جو ہے نا وی لاگ کی شکل میں دیتے ہیں، جی، اس طرح سہیل وڑائچ کا اپنا کالم وی لاگ کی شکل میں آتا ہے۔ وسعت اللہ خان جو ہیں ان کا بی بی سی کے اوپر کالم جو ہے وہ وی لاگ کی شکل میں بھی ہے اور تحریر کی شکل کے اندر بھی جو ہے وہ آتا ہے۔ تو اب یہ جیسے جیسے میڈیمز بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ پہلے اخبار ایک میڈیم تھا، پھر ٹی وی ایک میڈیم آ گیا، اس کے بعد پھر جو ہے یہ وی لاگ اور انٹرنیٹ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک نئے ذرائع ابلاغ آ گئے، تو ان کے اوپر بھی یہ کالم جو ہیں ویسے ہی نئی شکلیں جو ہیں وہ اختیار کرتے گئے۔
تو میرا خیال ہے کہ یہ مطلب یہ جو کالم ہے اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جو وقوع پذیر ہو رہا ہے اس کو ایز اٹ از چھاپا جائے، بلکہ لکھنے والا اس کے اندر اپنی ذاتی رائے اور اس کے اندر اپنا ذاتی تجزیہ جو ہے، تجزیہ تبصرہ جو جی ہے وہ تجزیہ بھی، تبصرہ بھی اور رائے بھی وہ اس کے اندر اپنی شامل کر سکتا ہے۔ اس لیے اکثر جو ادارے ہیں انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ اس کالم میں لکھی گئی چیزوں جو ہیں متفق ہونا ضروری نہیں جی 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 ادارے کا متفق ادارے کا ہونا اس سے یعنی یہ کالم نگار کی اپنی رائے ہے، ہے، اس کے ساتھ ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، یہ لکھا گیا۔ صحیح۔ اچھا کالم کی اقسام جو ہے اگر جہاں تک کالم کی اقسام کا ذکر ہے، کالم بھی ایک اس کے اندر بڑی وسعت ہے۔ جو کالم نگاری ہے اس میں ویسے تو جو اداریہ ہے یہ بھی ایک کالم ہے، ادارتی شذرا جو ہے یہ بھی ایک کالم ہے، اور اوپن پیج کے اوپر جو یعنی جو اداراتی صفحہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہیں وہ باقی جتنے بھی مضامین چھپتے ہیں وہ سب کالم کی شکل میں چھپتے ہیں، صحیح ٹھیک ہے نا؟ یعنی میں نے بتایا نا کہ اس کا ایک مخصوص ٹائٹل ہو، مخصوص لکھاری ہو اور مخصوص جگہ ہو۔ اکثر جو کالم ہیں وہ مخصوص جگہ پہ چھپتے ہیں، جی جی ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو کالمز ہوتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک تو مختلف لوگوں کی ایک ہی واقعے کے اوپر رائے سامنے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ لوگوں کو یا اخبارات کو یہ ایک مستقل ریڈرشپ جو ہے نا، مستقل قارئین جو ہے نا، وہ جو کالمز ہوتے ہیں یا اداریے اس سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے اس کے اندر بھی بڑی تنوع ہے، اس کے موضوعات کے اندر بھی کالم جو ہیں وہ پولیٹیکل، زیادہ تر کالم جو ہیں وہ پولیٹیکل ہوتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا، سیاسی جو ایشوز ہیں، جیسے آج کل الیکشن ہے، الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، گو کہ عدالت نے اس پہ قدغن بھی لگائی ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں صحافی کوئی صورت نکال لیتے ہیں، ڈنڈی مار لیتے ہیں تو سیاسی کالم ہیں، الیکشنز ہیں، الیکشن کے علاوہ سیاستدانوں کے بیانات ہیں، سیاسی جلسے ہیں یا سیاسی کیمپینز ہیں، منشور ہے، جی منشور ہیں مختلف پارٹیز کے۔ اچھا عوام کو درپیش مسائل ہیں، سیاستدانوں کی کرپشن ہے، اچھا سیاستدانوں کا کردار ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ سیاسی کالمز کے اندر جو ہے وہ کور ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر سپورٹ کالمز ہیں جس کے اندر مختلف کھیلوں کے بارے میں اور کھیلوں کی تاریخ کے بارے میں، کھلاڑیوں کے بارے میں مختلف چیزیں، کرکٹ ہے، ہاکی ہے، یا اس کے علاوہ مختلف ہماری خواتین کی اب نئی جو کھیلز آئے ہیں، جیسے وہ کرکٹ کے اندر ان ہو گئی، مطلب ہے کہ کھیل کے کسی نہ کسی پہلو کے اوپر اگر کوئی کالم لکھا جائے گا تو وہ سپورٹس کالم کے زمرے میں آئے گا۔ اس کے بعد پھر انٹرٹینمنٹ کالمز ہیں جس کے اندر جو ہے وہ حصے مزاح بھی شامل ہوتا ہے، جیسے میں نے سرِ رائے کا ذکر کیا آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ کسی زمانے میں ہمارے یہ انکل سرگم جو تھے، جی جی فاروق کیسر، جی جی ان کا کالم آتا تھا ہور پوچھو، جی ٹھیک ہے۔ اچھا یہ اس میں وہ خود ہی سوال کرتے تھے اور خود ہی جواب جو ہے نا وہ دیتے تھے۔ تو اس انٹرٹینمنٹ کالم جو ہے نا اس کے اندر لوگوں کو تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ دی جاتی ہے۔ اچھا پھر بزنس اور فائنانس کالمز ہیں جو مختلف ایشوز ہیں معیشت کے، مارکیٹ کے یا مہنگائی سے متعلق، وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ کور کیے جاتے ہیں۔ اور اگر کسی کی کوئی مالی کرپشن ہے یا کوئی نئی فیکٹریز لگ رہی ہیں، نئے جو ہے نا بزنس ایریناز کریٹ ہو رہے ہیں، تو ان ساری صورتحال کے اوپر جو کالمز آئیں گے وہ بزنس کالمز کہلائیں گے۔ اچھا پھر لائف سٹائل کالمز ہیں، ٹھیک ہے نا، لائف سٹائل کالمز ہیں، مطلب موٹاپے کو کیسے کم کیا جائے، ٹھیک ہے، یا بالوں کے بارے میں، یا رہن سہن کے بارے میں، یا سردیوں کی غذاؤں کے بارے میں، گرمیوں کی غذاؤں کے بارے میں۔ تو یہ سارے کالم جو ہیں یہ لائف سٹائل کالمز جو ہے نا وہ کہلائیں گے۔ اچھا اسی طرح ہیومر کالمز جو ہیں جس کے اندر ہنسنے ہنسانے کا، لوگوں کو خوش کرنے کا جو ہے نا وہ مواد موجود ہوتا ہے۔ پھر کچھ لوکل کالمز ہیں، کچھ ایڈوائس کالمز ہیں۔ ایڈوائس کالمز ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ مختلف چیزیں پرپوز کی جاتی ہیں، جیسے اگر کوئی کپڑوں کا کوئی ڈیزائن ہے یا کھانوں کے کوئی ٹرینڈز ہیں یا سردی کے بارے میں سے بچنے کے، گرمی سے بچنے کے،
یہ کچھ طریقے جو ہے نا بتائے جاتے ہیں کہ یہ سارے جو ہے نا ایڈوائس کالمز جو ہے نا وہ کہلاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موٹی موٹی جو ہے نا یہ کالمز کی اقسام ہیں، اور ان کالمز کے اندر ہر آدمی جو ہے وہ اپنی ذاتی جو ہے نا وہ رائے، تجربہ، کر سکتا ہے. تجزیہ اور اس کے بارے میں جو بھی اس کی کوئی ذہنی اپروچ ہے وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ اظہار کرتا ہے. صحیح. مطلب یہ ہوا کہ ناظرین کے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کالمز کی وضاحت کی کہ آپ کس طرح کے کالمز جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، تو اپنے آپ کو دیکھ لیجئے گا، اور خاص طور پر جو میڈیا اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اسکالرز ہیں، وہ دیکھ لیں کہ وہ ان میں سے کس چوکاٹ کے اندر فٹ آتے ہیں، اور اسی کے اوپر یعنی اس شعبے کے اوپر جو ہے وہ اپنا کام کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، کالم نگاری میں کوئی اخلاقی اصولوں کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے؟ کچھ پیرامیٹرز ہے اس کے؟ جی بالکل ہیں. دیکھیں، جو ابلاغ کا عمل ہے اس دنیا کے اندر انسان کی جو پہچان ہے اس کے ابلاغ سے ہوتی ہے. صحیح. اور وہ ابلاغ زبان سے کر رہا ہو، تحریر سے کر رہا ہو، یا تقریر سے کر رہا ہو، یا وہ ایکٹنگ سے کر رہا ہو، تو وہ جو کچھ بھی کرے گا وہ اس کے عقائد، اس کے خیالات، اس کے تہذیب و تمدن اور اس کی خاندانی جو پس منظر ہے اس کی وہ عکاسی کرتا ہے. یعنی جو ہی ان کے زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں تو یہ اس کے پوری اس کی جو ایک تاریخ ہے اس کو جو ہے نا وہ اس کی عکاسی کر دیتا ہے، اس کی عکاسی کرتا ہے. اس لیے جب بھی ایک مسلمان جو کالم نگاری کرے گا تو وہ لازماً ان تعلیمات کو مد نظر رکھے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے زمرے میں دی ہیں. ٹھیک ہے. اور اسلام کے بارے میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اسلام جو ہے یہ ایک عالمگیر طرز زندگی ہے. صحیح. یہ صرف عبادت اور پوجا پاٹ تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے کا اس نے احاطہ کیا ہے. صحیح. وہ آج موجود ہیں تو بھی اگر مستقبل کے اندر کوئی زندگی کے نئے ایریناز کھلیں گے، ٹھیک ہے، کوئی نئے گوشے کھلیں گے، تو ان کے اوپر بھی جو اصولی رہنمائی ہے وہ اسلام نے دی ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم کالم نگاری کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو میں پھر وہی بات کروں گا جو میں نے پہلے لیکچرز کے اندر کی ہے کہ اس میں 5 چیزیں جو ہیں وہ ضرور آپ کو مد نظر رکھنا پڑیں گی. اس میں پہلی چیز ہے کہ آپ اپنے کالمز میں جو بھی لکھ رہے ہیں آپ تحفظ دین یعنی کسی کے عقیدے کو آپ ہٹ نہیں کریں گے. صحیح. اپنے عقیدے کو بھی ہٹ نہیں ہونے دیں گے اور کسی دوسرے کے عقیدے کو بھی آپ ہٹ نہیں کریں گے. اعتدال کی راہ. دوسرا جو ہے پیرامیٹر اس کا یہ ہے کہ آپ انسانی اپنے کالمز میں آپ کی جتنی بھی کالم کی تحریریں ہوں گی اس میں آپ انسانی عقل کے تحفظ کی بات کریں گے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ کوئی ایسا کالم لکھنا شروع ہو جائیں جس میں آپ ہیروئن کے فضائل بیان کریں. ٹھیک ہے. یا آپ منشیات فروشی کے فوائد بیان کرنا شروع کر دیں، یا آپ جو ہے نا وہ چرس اور اس طرح کی کو جو ہے نا وہ پروموٹ کرنا شروع کریں، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ منشیات جو ہیں یہ عقل انسانی کو ڈیمیج کرتی ہیں جی. اور اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ عقل انسانی کا تحفظ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح انسانی جان کا تحفظ. صحیح. آپ کوئی ایسا کالم نہیں لکھیں گے کہ جیسے انسان کا ویری ہو جائے، ٹھیک ہے. انسان کو قتل کرنے کی طرف چال پڑے، جس سے فتنہ جو ہے نا وہ پروان چڑھے. صحیح. کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ الفتنہ تو اشد من القتل، یعنی قتل بہت بڑا جرم ہے. قرآن کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ جو چیز کہی گئی وہ کہا کہ الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ جو ہے اس سے بھی زیادہ. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ آپ اپنے کالم کے ذریعے غیبت، چغلی، تمسخر یہ نہیں اڑائیں گے. اب دیکھیں غیبت کے بارے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، قرآن سورہ الحجرات کے اندر غالباً آیت نمبر 12 ہے جس میں یہ فرمایا کہ غیبت جو ہے یہ ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی جو ہے مرے ہوئے اپنے بھائی کا گوشت کھائے. صحیح. یعنی جو غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے.
اور دیکھیں یہ چیز زنا کے بارے میں نہیں کہی، یہ چیز قتل کے بارے میں نہیں کہی، شراب کے یہ بارے چیز میں چوری کے بارے میں نہیں کہی، یہ بات شراب کے بارے میں نہیں کہی، لیکن غیبت کے بارے میں یہ بات کی، کیونکہ غیبت جو ہے قتل ایک انسان کا قتل ہے، شراب کو پیے گا تو ایک انسان کے اوپر اس کے اثرات آئیں گے، لیکن غیبت ایک ایسی برائی ہے کہ جس سے معاشرے کے اندر فساد برپا ہو جائے گا، یعنی معاشرتی فساد جو ہے آگ بھڑک اٹھے آگ بھڑ اٹھے گی، فتنے سے جنم لیں گے، تو غیبت سے جو ہے وہ منع کیا گیا۔ اچھا اسی طرح آپ اپنے کالم کے اندر اپنی رائے، تجزیے، جو کچھ مرضی لکھیں، لیکن آپ سچ لکھیں گے، جھوٹ نہیں لکھیں گے اور مبالغہ رائی نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ آپ لکھتے ہیں جی ایک بیماری سے اگر 10 بندے مرے ہیں تو آپ 10 ہی ماریں، 100 نہ ماریں، ٹھیک ہے نا؟ یا ایک چیز کے آپ فوائد گنوا رہے ہیں تو اتنے گنوائیں جتنے، یعنی آپ نہ مبالغہ رائی کریں گے، نہ آپ بد اعتدالی کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ عدل کے ساتھ جو ہے نا وہ بات جو ہے نا کریں گے، اور مبنی بر انصاف آپ کا تجزیہ اور اس کے اندر جو بھی رائے وہ ہونی چاہیے۔ اچھا پھر اسی طرح عدل کی بات بھی ہو گئی، فیئرنیس کی بات بھی ہو گئی، اور ایک اور جو بڑا اہم پہلو ہے جس کا پہلے میں نے جو مقاصد شریعہ کے دائرے آپ کے اندر گنوائے کہ انسانیت کی آپ بے حرمتی نہیں کریں گے، اچھا رسپیکٹ آف ادرس، دوسروں کی آپ عزت کا خیال رکھیں گے۔ آپ تنقید کریں، آپ کی تنقید جو ہے وہ تعمیری ہونی چاہیے، تخریبی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی یہ بالکل ایسی ہے جیسے ڈاکٹر جو ہے وہ ساری بات پوچھتا ہے، لیکن اس لیے نہیں پوچھتا کہ مریض کو وہ ڈس ریگارڈ کرے یا اس کو جو ہے وہ ڈس رسپیکٹ کرے مریض کو۔ کیوں پوچھتا ہے؟ کہ میں نے مریض کا علاج کرنا ہے اور اس کو ایک صحت مند معاشرے کا حصہ بنانا ہے۔ بے عینی ہی کالم نگار جو ہے وہ بیماری کا تذکرہ بھی کرے گا، اس کی تشخیص بھی بتائے گا اپنے کالمز کے اندر، صحیح، لیکن اس لیے بتائے گا کہ اس نے ایک تعمیری معاشرہ کے قیام کے اندر اپنا حصہ لینا ہے، صحیح، اس لیے نہیں کہ اس نے معاشرے کے اندر کوئی فساد یا کوئی تخریب پیدا کرنی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چاند ایک جو ہے نا وہ چیزیں ہیں، اور اسی طرح پھر آبجیکٹیوٹی ہے، اچھا ٹھیک ہے نا؟ آبجیکٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ کا کالم آبجیکٹیو اورینٹڈ ہو، کسی مقصد کی خاطر ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے اندر اتنی ہی بات کریں جتنی ہوئی ہے، اس سے ہٹ کر جو ہے نا وہ ادھر ادھر کی باتیں جو ہے نا اس کے اندر نہ ماریں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ چند ایک باتیں ہیں کہ جن کا اگر ہم خیال رکھیں تو اس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ہمیں رہنمائی بھی دی ہے، اور اس کا مقصد بھی جو ہے نا ہمارے سامنے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آخری سوال پوچھتا ہوں، ہمارے ہاں جب سیاسی کالم لکھے جاتے ہیں زیادہ تر، تو اس سیاسی کالموں میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کوئی کالم نگار ہے وہ استعمال کرتا ہے یہ نونی، یہ یوتیے، یہ پٹواری، تو قرآن کہتا ہے کہ آپ برے القاب سے نہ پکارا کرے ایک دوسرے کو، تو کیا لکھنے کی اجازت ہے؟ دیکھیں میں نے تو ایک عرض کی ہے کہ ہمیں اپنی گفتگو کے اندر شائستگی اور بہت تہذیب کا جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے، صحیح، ٹھیک ہے؟ دیکھیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے شفقت نہیں رکھتا، صحیح، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اپنے کالم کے اندر بڑوں کی اگر بے حرمتی کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ جھوٹے خداؤں کی بھی بے عزتی اور توہین نہ کریں، صحیح، اگر آپ جھوٹوں کی کریں گے تو آپ کے سچے خدا کی توہین کریں گے۔ جی، تو یہ تو ٹٹ فار ٹیٹ ہے، صحیح، آپ جس طرح کے الفاظ جو ہے نا کنویں کی آواز ہے، جیسے آپ بولیں گے ویسی آگے سے آواز آئے گی۔ صحیح، تو جس کالم نگار کی جس طرح کی تہذیب، جس طرح کی تعلیم، جس طرح کی اس کی تربیت ہے، جس طرح کا اس کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، جس طرح کی اس کا عقیدہ اور ایمان ہے، وہ اس کے کالمز کے اندر بھی جو ہے وہ اس کی عکاسی ہوگی۔ صحیح، آپ جو ہے نا وہ روزنامہ جسارت کے آپ کالم پڑھ لیں،
صحیح فرائیڈے اسپیشل کے آپ کالم پڑھ لیں، صحیح آپ کو اس کے اندر کوئی اس قسم کا الفاظ جو ہیں وہ نہیں ملی نہیں ملیں گے۔ اس کے مقابلے میں کچھ اور اخبارات ہیں جن کے آپ پڑھیں تو اس کے اندر آپ کو جو ہے نا وہ فحش بھی ملے گا، اس کے اندر جو ہے وہ تمسخر بھی ملے گا، اس کے اندر لوگوں کے الٹے نام جو ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور مسلمان جو ہے ہمیں اپنی گفتگو، اپنے ویلاگ، اپنے کالمز، اپنی تحریریں جو ہیں ان کو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی کے اندر رکھنا چاہیے۔ صحیح اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بد امنی ہے، بد اعتمادی ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پہ فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، صحیح یا مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی مسلمان ہے ہی وہ کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان، ہاتھ اور زبان، یعنی اب ہاتھ کے اندر قلم بھی آ جاتا ہے بالکل، اور زبان کے اندر ویلاگ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں نا اس میں بڑی کمپریہنسو جو ہے نا بہت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ بات فرمائی۔ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک وہ چیز جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور ایک وہ چیز جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان یعنی اس کی شرمگاہ، یعنی مجھے اس کی حفاظت کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دے۔ یہ اور بہت ساری روایات اور احادیث ہیں، ٹھیک ہے، جن پہ ہم عمل کریں تو دنیا جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ تو اگین وہی بات ہے کہ اگر ایک آدمی کا مقصد ہی فساد پھیلانا ہے تو وہ لفظ پٹواری استعمال کرے گا، وہ مسلم لیگ کو مجرم لیگ کہے گا، وہ پی ٹی آئی کو کے لیے کوئی اور الفاظ استعمال کرے گا، کسی کو وہ بی ٹیم کہہ دے گا۔ تو یہ تو عکاسی کرتا ہے کہ اس کی ذہنی سوچ اور اس کی اپروچ کیسی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک اچھے انسان جو ہے ہمیں اپنی زبان بھی بہت نیٹ اینڈ کلین جو ہے رکھنی چاہیے۔ صحیح جی، سامعین کرام، پروگرام آپ سن رہے تھے تعلیمات نبوی اور ذرائع ابلاغ، اور اسی میں ہم آج گفتگو کر رہے تھے ذرائع ابلاغ کا جو ایک اہم حصہ ہے وہ ہے کالم نگاری۔ کالم نگاری کے اوپر میاں رمضان صاحب نے تفصیل سے گفتگو کی کہ کالم ہے کیا، کالم کی اقسام کیا ہے، اس کے ساتھ کالم میں کن اخلاقی حدود اور قیود کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور پھر اس پر بھی انہوں نے تفصیلی گفتگو کی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک کالم نگار کے لیے کیا اصول اور قواعد جو ہے وہ وضع کیے ہیں کہ آج بھی اگر آپ کالم لکھنا چاہتے ہیں یا ویلاگ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو زبان اور ہاتھ میں، زبان کے اندر ویلاگ اور ہاتھ میں آپ کا قلم ہے یا کی بورڈ کی بٹنز ہیں تو اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس میں کیا نمونہ ہمارے لیے موجود ہے ایک مسلمان کالم نگار کے لیے۔ تفصیل سے میاں صاحب نے اس پر گفتگو کی۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس پروگرام کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے ٹرانسمیشن انجینئر واجد محمود صاحب۔ آپ سنتے رہیے گا رفا FM 102.2۔ اصغر خان عسکری کو اجازت دے، اللہ نے کے بعد۔